منکر صحابہ دے ابلیس ہو دل، ابلیس دی بھی تلخیص ہو دل، اے اقبال و ساغر تے حالی نہیں ہو دے، دشمن عمر دے حلالی نہیں ہو دے، جلالی نہیں ہو۔ بحمدی تعالی ہم گفتگو کر رہے ہیں آگ در زارا سلام اللہ علیہ، کیا ابو بکر و عمر نے ام فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اوپر کوئی ظلم ڈھائے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے کے اوپر، اور اہل تشیع کی طرف سے 22 دلائل جو دیے گئے ان کا ہم نے رد کیا، جن میں کتابیں جو ہے تقریباً 30 کے قریب ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں سے یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں سے 21 دلیلوں کا ہم رد کر چکے، اور آج 22ویں دلیل کے اوپر ان کی ہم بات کریں گے، اور یہ آخری ایپیسوڈ ہوگی اہل سنت والجماعت کے کتابوں کے ریفرنس کے حوالے سے۔ کئی اور کتابیں بھی ہیں اہل سنت کی جو کہ 700 سال کے بعد کے ائمہ کی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ واقعہ جب ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے پہلے 300 سال کی کتابوں سے پیش کر دی بات اور ان کی فنی حیثیت ہی بتا دی ہے، تو پھر یہ بات بچتی ہی نہیں ہے کہ ہم پھر دیگر سناد اور دیگر بعد کی کتابوں کو دیکھتے رہیں۔ جو بیسک بڑی کتابیں ہیں اور جو شیعہ کی طرف سے بڑے سوالات کیے جاتے ہیں، ان تمام کتب سے یہ حوالہ دکھایا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی جو ہے یہ 12 ایپیسوڈ پر مشتمل سیریز ریکارڈ کروا دی ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی یہ سیریز جو آ رہی ہے اس میں ہم خلافت ابو بکر و عمر اور دیگر خلافت اور ملکیت کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن اور حدیث اور شیعہ سنی کتب سے ہم ان کا مطالعہ بھی کریں گے۔ تو آج کی گفتگو آخری دلیل جو کہ 22ویں دلیل جو یہ رسالہ میری طرف بھیجا گیا، اس کے اندر جو موجود ہے، اس پر انہوں نے 10 کتابیں، یہ 22ویں جو دلیل ہے، یہ دلیل دینے کے بعد اس کے اوپر 10 حوالے کتابیں پیش کی ہیں۔ تو ان 10 حوالوں کے اوپر ہی ہم آج بات کریں گے اس ایپیسوڈ کے اندر۔ پھر اس اگلی ایپیسوڈ اسی موضوع پر آئے گی، مگر وہ اہل سنت کی یہ کتابوں کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ واقعہ پایا جانا، وہ ہم گفتگو کریں گے، اور اہل تشیع علماء کی رائے اس واقعے کے بارے میں وہ بھی ہم رکھیں گے آپ کے سامنے۔ تو اہل سنت کی کتابوں میں یہ جو واقعہ آیا ہے کہ ام فاطمہ کے سلام اللہ علیہ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی اور زد و کوب کیا گیا، اور آپ کے شکم اطہر کے اندر، آپ کے شکم اطہر میں ایک پاکیزہ بچہ محسن نام کا تھا جس کا اسقاط ہو گیا، تو یہ ساری کہانی جو کروائی جاتی ہے اس کی کوئی اصل پہلے 300 سال میں تو ملتی ہی نہیں ہے۔ اور جب ان بزرگان دین کو یہ واقعہ جن راویوں سے ملا اور راویوں کی حیثیت ہم نے دیکھ لی ہے، لہٰذا ایسی کئی روایتیں ہیں جو اگلی ایپیسوڈ میں خلافت اور ملکیت کے مسئلے میں ہم دکھائیں گے آپ کے سامنے، شیعہ کی کتابوں سے دکھائیں گے، پھر ان کے جواب بھی ہمیں چاہیے۔ اگر من گھڑت روایات سے ہی سب و شتم کرنا ہے تو پھر آل بیت اطہار کے متعلق وہ روایات جو کہ شیعہ کتب کے اندر جن کو جید سند کے ساتھ بھی پیش کیا گیا ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ 22واں حوالہ جو کتاب کے اندر اس رسالے کے اندر دیا گیا، کہتے ہیں کہ اہل سنت کے خلیفہ اول ابو بکر کا آخری وقت میں اعتراف کہ میں 3 کام نہ کرتا، کاش، افسوس تھا ابو بکر کو میں 3 کام نہ کرتا۔ وہ کون کون سے؟ ان میں سے ایک یہ کہ کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو نہ توڑتا، اس کو ترک کر دیتا۔ میں جو فاطمہ کے گھر کو میں نے توڑا ہے نا، ابو بکر آخری عمر میں بھی یہ پچھتایا کرتے تھے۔ اب یہ بات 22ویں دلیل کے طور پر یہ واقعہ پیش کیا، اور اس کے ریفرنس سنیں۔ ریفرنس نمبر 1 یہ شیعہ کی جو طرف سے پیش کی جاتے ہیں، تاریخ طبری۔ ریفرنس نمبر 2 مروج الذہب۔ ریفرنس نمبر 3 میزان الاعتدال۔ ریفرنس نمبر 4 کنز العمال۔ ریفرنس نمبر 5 تاریخ مدینہ و دمشق۔ ریفرنس نمبر 6 المعجم الکبیر طبرانی۔ ریفرنس نمبر 7 تاریخ اسلام امام ذہبی۔ ریفرنس نمبر 8 عقد الفرید، اور ریفرنس نمبر 9 امامہ و سیاسہ۔ ریفرنس نمبر 10 حدیث المختارہ عبد الرحمن بن حنبلی۔
10 حوالے اس روایت کے کتابوں کے نام لیے ہیں. میں آپ کے سامنے کتابیں پیش کروں گا, واقعی بھی دکھاؤں گا, اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ 10 میں سے سچ کتنا ہے. خدا کی قسم ہے رضوی, ہائے ہائے ہائے, لفظ ہی میرے پاس نہیں ہے یار, میں کون سے لفظ بولوں کہ دنیا قیامت کی چال چل گئی, خدا کی قسم. تو دیکھو 10 حوالے. پہلا حوالہ تاریخ طبری. تاریخ طبری میں دیکھتے ہیں جی اس واقعے میں کیا ہے. تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ جلد نمبر 2 جو اردو ترجمے کے ساتھ ہے, جلد نمبر 2 کے اندر حصہ 2 ہے, اور خلافت راشدہ عہد صدیقی کے اعمال اور کاتب وحی اور قاضی, یہ ایک چیپٹر باندھا. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے ابو بکر کی خواہش, اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں کرنے کی خواہش اور 3 چیزیں نہ کرنے کی خواہش. اب جو 3 چیزیں نہ کرنے کی خواہش ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کاش میں فاطمہ کے گھر کو نہ کھولتا, اگرچہ کہ وہ لوگ جنت جنگ کے لیے اس کا دروازہ بھی بند کر دیتے. اب یہ واقعہ لائے. اب میں نے پہلے بھی گفتگو کے اندر مکمل یہ اصول شیعہ سنی کتابوں کی نظر کیا ہے کہ جب روایت مل جائے, بلکہ میں 2 دن قبل بھی ایک شیعہ حضرات گروپ میں تھا, ان کے سامنے تعریف قرآن کی روایات پیش کی گئیں, تو انہوں نے کہا کہ فقط روایت مل جانا وہ قابل احتجاج نہیں ہوگا, اس کی سند دیکھی جائے گی, اس کی سند کی 5 شرطیں دیکھی جائیں گی, پھر راوی کو وہ جو اس نے کتاب میں لکھا اس سے لے کر کے واقعی تک جو راوی ہیں وہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس تک کا واقعہ جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا. اب امام طبری 310 ہجری میں فوت ہوئی ہے, اور امام طبری کوئی سند نہیں لا رہے کہ کس نے ان کو بتایا ہے, بس وہ ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی 3 خواہشیں. اب یہ 3 خواہشیں ابو بکر صدیق فوت ہوئی ہے 11 ہجری میں. 11 ہجری سے 310 ہجری کے درمیان میں 300 سال کا فرق ہے. ابن جریر طبری پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کوئی کس راوی نے ان کو بتایا ہے؟ فقط تاریخوں کے اندر اسرائیلیات تک ہیں. تاریخوں کے اندر ایسی روایتیں بھی ہیں. میں شیعت کی جو خلافت اور ملکیت میں میری ایپیسوڈیں آنے والی ہیں, انشاءاللہ 20 ایپیسوڈوں پہ مشتمل میں گفتگو کرنے والا ہوں اسی سیریز کے بعد. وہ سیریز آپ تمام لوگ سنیے خلافت اور ملکیت کی. آپ کو معلوم ہوگا خلافت اور ملکیت کس نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ نامزد کیا اور خلیفہ مانا, تو وہ گفتگو آنے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس کے اندر واقعات آ جائیں گے اسرائیلیات کے بھی. اگر روایتوں کو ہی ماننا ہے تو پھر اہل بیت اطہار کے اوپر ایسی روایتیں بھی کھڑی گئی ہیں جو آپ سننے قابل بھی نہیں ہیں. تو یہاں بھی ایک فقط واقعہ لکھا گیا جس واقعہ کا فقط اتنا بھی معلوم نہیں کس نے بیان کیا ابن جریر طبری کو. ابن جریر طبری فقط اپنے آپ سے ایک واقعہ لکھتے ہیں, کوئی دلیل نہیں اس کے اوپر. تو ابن جریر طبری کا یہ واقعہ قابل احتجاج ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ میں واقعہ ہے جس کی جو ہے کوئی سند ہی نہیں ہے. اور ابن جریر طبری اپنی تاریخ طبری میں اس واقعے کے متعلق کہ اما فاطمہ کا گھر جلایا گیا, ہماری ایپیسوڈ نمبر 2 اس پہ آ چکی ہے, تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہی روایت پوری تاریخ طبری کے اندر موجود ہے جس کے اندر سند موجود ہے ابن حمید کے واسطے سے, اور اس سند کی ہم نے بات کر دی. اس کے علاوہ تاریخ طبری میں ایک سند بھی نہیں ہے کہ جس سند کے سامنے ہم رکھ کر کے کوئی واقعہ پیش کر سکے. تو یہاں بھی سند ہے ہی نہیں. جب سند نہیں ہے تو 300 سال کے بعد ابن جریر طبری کو پتہ نہیں کس راوی نے یہ واقعہ بتایا, انہوں نے سنا کے لکھ دیا. تو کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو گھڑے گئے ہیں, اور یہ واقعات کس نے گھڑے ہیں آگے چل کے وہ بھی بات کھل جائے گی ہماری آج کی ایپیسوڈ کے اندر ہی. جی تو پہلا حوالہ کس کا تھا؟ تاریخ طبری کا. لہذا تاریخ طبری کے اندر اس کی سند ہی نہیں ہے, ایک واقعہ لکھا گیا ہے. اب قرین قیاس یہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں سے لیا گیا, اس کا راوی کون ہے, اور سند کے ساتھ یہ کہاں موجود ہے. آگے میں آپ کے سامنے یہ راز بھی کھول رہا ہوں. دوسرا حوالہ, پہلا یہ واقعہ کدھر ہے؟ تاریخ طبری میں, سند نہیں. نمبر 2 مروج الذہب کس کی کتاب ہے؟ مسعودی کی.
تو مسعودی کے اوپر میں اسی سیریز کے اندر ایک پوری ایپیسوڈ ڈال چکا ہوں کہ مسعودی کون تھا، اس کی مروج الذهب کی حیثیت کیا ہے، اور امامیہ کے علماء شیعہ نے ان کو کیا کہا ہے۔ تو لہٰذا مسعودی تھا ہی شیعہ، اور مسعودی نے 5 کتابیں شیعہ امامیہ کے عقیدوں پہ لکھی ہیں۔ تو مروج الذهب کے اندر اس نے لکھ دیا تو ہمارے لیے کوئی حجت ہو نہیں ہے۔ 2 حوالے ہو گئے۔ نمبر 3 میزان الاعتدال۔ میں حیران ہو گیا، میں کویت کے اندر، میرا ایک سٹے تھا، تو کویت کے اندر ہمارے ہوٹل کے اندر کچھ احباب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ساتھ والے بھائی تھے وہ شیعہ کو یعنی علماء بہت سنتے ہیں وہ، تو انہوں نے شہنشاہ نقوی صاحب کا کلپ چلا دیا، وہ کٹا ہوا کلپ اس میں سے تھا، ایک پورا ان کا تیر قادری کی ریپلائی میں ایک پورا کلپ ہے، اس میں سے ایک حوالہ کٹا ہوا تھا کہ شہنشاہ نقوی صاحب پیش کر رہے ہیں، دیکھیں جی یہ ہے جناب میزان الاعتدال، اور میزان الاعتدال میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ابو بکر صدیق پچھتایا کرتے تھے۔ میں حیران ہو گیا بھئی یار میزان الاعتدال تو اسماء الرجال کی کتاب ہے، اب اسماء الرجال کتابوں میں روایات، عقائد اور دلائل کہاں سے آ گئے؟ بڑا پریشان ہو گیا میں اس موضوع پر۔ خیر کویت سے پھر ہمارا سفر شروع ہوا سعودی عرب کی طرف۔ اس دوران میں جہاز میں بھی سوچتا آیا کہ یار یہ واقعہ میزان الاعتدال میں کدھر سے کیسے، بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ میں سعودی عرب پہنچتی ہی میں نے اس کتاب کا مطالعہ اسٹارٹ کر دیا، ڈھونڈنے لگ گیا کہ یہ واقعہ کہاں آیا ہے۔ اب شنشان صاحب نے بھی تو فقط بتا دیا کہ یہ واقعہ دیکھیں یہ ہے کتاب اس کے اندر آ گیا ہے، اب وہ کہاں آیا وہ بھی کسی کے اس کے ترجمے میں ہے یہ بھی نہیں بتایا، بڑا پریشانی ہو گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار میں نے الوان بن داؤد بجلی کے ترجمے میں یہ واقعہ جا پایا۔ الوان بن داؤد بجلی جو راوی ہے اس کے ترجمے کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں اس کو تو اس کے ترجمے میں یہ آپ کو واقعہ ملتا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یار الوان بن داؤد کے ترجمے میں ایک واقعہ آیا اور اس کی فنی حیثیت کیا ہے، اب آپ وہ بھی دیکھ لیں ذرا۔ اب الوان بن داؤد بجلی جو ہے اس کا ترجمہ قائم کیا میزان الاعتدال میں۔ میزان الاعتدال کوئی واقعات کی یا حدیثوں کی کتاب ہے ہی نہیں۔ لسان المیزان اور میزان الاعتدال جو کتاب ہے وہ اسماء الرجال کتاب ہے، راوی کا نام ہوتا ہے اور وہ سکہ ہے یا نہیں ہے، اس نے کون کون سے واقعے گھڑے ہیں، کون کون سی روایتیں اس کی موضوع ہیں، اس موضوع کی کتاب ہے لسان المیزان اور میزان الاعتدال۔ علامہ ذہبی چیپٹر قائم کرتے ہیں الوان بن داؤد کا، اور الوان بن داؤد کا چیپٹر قائم کر کہتے ہیں یہ منکر الحدیث امام بخاری نے کہا، فلاں نے کہا کہ یہ سکہ ہے، فلاں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، فلاں نے کہا کہ یہ شیعہ ہے، سارے قول لکھے۔ اور لکھنے کے بعد امام ذہبی لکھتے ہیں کہ الوان بن داؤد ایک کذاب راوی ہے، اور اس کا ایک مکذوبہ واقعہ یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ جناب آخری عمر میں کہ کاش میں محمد گھر کو آگ نہ لگاتا۔ میزان الاعتدال میں رد کرتے ہوئے راوی کا بطور دلیل ایک مکذوبہ واقعہ لکھتے ہیں امام ذہبی۔ شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ واقعہ آیا ہے میزان الاعتدال میں، او یار خدا کا واسطہ ہے یار، اور کچھ شرم، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ او یار جہاں واقعہ لکھ کر کے اس کا رد کیا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ واقعہ مکذوبہ ہے، شیعہ حضرات پیش کر رہے ہیں کہ یہ میزان الاعتدال میں آیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ شہنشاہ نقوی نے کہا ہے۔ اس جیسا کذاب میں نے دنیا میں نہیں دیکھا یار، اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی ٹی وی پہ آپ چینل میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں یار۔ کوئی نجی محفل میں بول دیتے تو خیر ہے، تقیہ کرتے ہو، ویسے بھی ٹی وی پر کتاب، اتنی بڑی کتاب اٹھا کر کے، اور کیا کہہ رہے ہیں کتاب میں آیا ہے کیا کہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو واقعہ کیا لکھا ہوا ہے الوان بن داؤد کی چیپٹر میں کہ یہ کذاب راوی ہے اور یہ اس کا مکذوبہ واقعہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے اور وہ یہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ دلیل نمبر 3 کا جواب بھی کہ وہ میزان الاعتدال میں واقعہ نہیں لکھا ہوا، اس کا رد لکھا ہوا ہے۔ دلیل نمبر 4 کنز العمال، اس کے اندر 2 واقعے ہیں اس عنوان کے متعلق، ایک تو معلق روایت ہے
سند ہی کوئی نہیں، تو اس کے بارے میں تو ہم کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دوسری روایت ہے اسلم ادوی کی، جو کنز العمال کے اندر ہے۔ تو اسلم ادوی کا جواب وہ پہلی ایپیسوڈ کے اندر جو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اسلم ادوی راوی ہے نا وہ دیا ہے نا، وہی جواب یہاں پر بھی ہے۔ ابو بکر صدیق مرتے وقت آخری وقت پچھتا رہے تھے، کون بیان کرتا ہے؟ اسلم ادوی۔ اور اسلم ادوی ایمان لاتا ہے اب عمر فاروق کے دور میں ابو بکر کی وفات کے بھی سال کے بعد، کئی مہینوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد جا کے ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے اور غلامی عمر میں آتا ہے، عمر فاروق کے دور خلافت میں۔ ابو بکر صدیق کو وفات پائی ہوئی کئی ماہ ہو چکے، اسلم ادوی ایمان قبول کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق آخری وقت میں یہ کہہ رہے تھے، یہ وہ سن رہا تھا یار کچھ علوم حدیث پڑھ لو، کوئی علم روایت پڑھ لو، پھر کوئی بات کرو ہمارے ساتھ، یار کہانیاں کروا رکھی ہیں جناب۔ تو کنز العمال کے اندر بھی یہ واقعہ، اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ تاریخ دمشق جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں۔ اب اس کے اندر بھی چیپٹر کس کا ہے؟ الوان بن داؤد کا، الوان بن داؤد کا چیپٹر ہے، اور اس کی روایتوں کا ذکر ہے۔ اب روایتوں کا ذکر کرتے کرتے نا جناب امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ جو الوان بن داؤد ہے اس کے بارے میں دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا۔ تو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ اور دمشق کے اندر دو ٹوک لفظوں میں اس کو کذاب لکھا، اور اس کے من گھڑت واقعات ان کی ایک مسلسل ایک سیریز بیان کی ہے۔ اس سیریز میں یہ مکذوبہ واقعہ بھی لکھا ہے، حضرات دکھا رہی ہیں، اور وہاں پر بھی کوئی سند نہیں ہے۔ تاریخ مدینہ اور دمشق میں اندر تو پہلے واقعے کی سند پیش کرو، سند ہے ہی نہیں، اور جو واقعہ وہ لائے ہیں نا امام ابن عساکر، وہ بھی الوان بن داؤد کی من گھڑت روایتوں کے موضوع کے بیان میں لائے ہیں۔ الوان بن داؤد کا چیپٹر اور اس کی مکذوبہ واقعات، اور وہ جناب شیعہ دکھا رہے ہیں کیا، ہائے ہائے ہائے، قیامت کی چال چل گیا یہ لوگ، قیامت کی چال۔ یار جھوٹ تو بولو، ایسا بولو کوئی کام بنے نا یار، اتنا سفید جھوٹ دن دہاڑے یار، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھی ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ تو تاریخ مدینہ اور دمشق کا یہ حقیقت ہے۔ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر پہلے آج سے سال قبل میں اس کے اوپر سیریز ریکارڈ کروا چکا ہوں گھنٹوں گھنٹوں کی، یہ تو دوبارہ اب اس یہ رسالہ آنے کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، کئی ابواب کا حکم تھا اس کے اوپر۔ تاریخ اسلام امام زیبی کا واقعہ، تاریخ اسلام امام زیبی۔ اب تاریخ اسلام کے اندر بھی چیپٹر ہے کس کا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی، تاریخ اسلام، تاریخ اسلام۔ اب امام زیبی جب اس واقعے کو لاتے ہیں، ایک تو جناب دو ٹوک لفظوں میں امام زیبی رحمہ اللہ، وہی جناب الوان کے چیپٹر میں اور ان کے چیپٹر میں لاتے ہیں، وہاں تو بہت مختصر سے لکھا ہے، تو وہاں تو اس کا جواب تو وہی ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ الوان کے چیپٹر میں اس کے مکذوبہ واقعات۔ ایک دوسرے مقام پہ لاتے ہیں جہاں سند ہی نہیں ہے، تو سند کے بغیر والی کوئی روایت کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں تو کئی اور کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ واقعی کئی کتابوں میں ہے، تو ہم سند کے بغیر والی کتاب پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، یہ اصول ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ کسی کے ایمان و کفر اور تفسیق و تذلیل اور حلال و حرام کے موضوع پر کوئی بے سند روایت تو کام کی نہیں ہے نا، اس کی تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ اچھا، پھر جو ہے تیسرے مقام پر جب یہ واقعہ لاتے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف کے واسطے سے، اور کنز العمال کی جو میں نے پچھلی بات پیش کر دی نا، وہ کنز العمال کے اندر بھی ایک روایت ہے جس کی روایت کس کی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے، تو وہ عبد الرحمن ابن عوف کی روایت المعجم الکبیر کے اندر بھی ہے، تو میں اس کے اوپر سارے جواب آ جائیں گے۔ تو یہ تاریخ اسلام کے اندر کس کا دلیل کدھر سے ہے؟ ایک ہی سند ہے، اور وہ عبد الرحمن ابن عوف والی، اور وہ واقعہ بھی کسی اور طریق سے ہے، اس کے اندر یہ سارے واقعات نہیں ہیں، بہرحال اس کا میں جواب ہی دیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف والی روایت، سند پوری نہیں، سند پوری عبد الرحمن ابن عوف اور امام زیبی کے درمیان میں کس نے بتایا؟ کوئی سند نہیں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کی جو سند ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک دو الفرید وغیرہ میں یہ واقعہ آیا، کوئی سند نہیں،
میزان الاعتدال میں الوان بن داؤد کے حوالے سے آ گیا، کوئی جناب اس کا جو ہے وہ بطور حجت نہیں ہے، باقاعدہ اس کا رد ہے مدینہ و دمشق کے اندر الوان بن داؤد کے چیپٹر میں۔ اور اس کے بعد امام السیاسہ کی جو بات یہ ہم نے نہیں کرنی، کنز العمال کے اندر ایک ہی جو بات انہوں نے پیش کی ہے عبد الرحمن بن عوف والی معلق روایت ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ اسلم ادوی کی بات ہے، وہ جواب میں نے دے دیا۔ حدیث المختارہ لکھنے والے کون؟ عبد الرحمن ابن حنبلی۔ اس کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے جی، کوئی سند نہیں ہے، اسی طریقے سے نقل کر دیا، سند کے بغیر ہے، بغیر لہٰذا یہ ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے۔ اگر وہ سند پیش کرتے، یہاں پر فقط اتنا لکھا ہوا ہے کہ امام طبرانی نے روایت کیا، تو امام طبرانی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام زبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ امام طبرانی نے روایت کیا، یہ جناب کنز العمال کے اندر بھی یہی ہے کہ امام طبرانی نے روایت کیا۔ تو امام اصل مڈ کدھر ہے؟ اصل سند والی روایت جس میں ابو بکر صدیق کا پچھتاوا موجود ہے، سند والی اس پوری کائنات میں ایک ہی روایت ہے، اور وہ المعجم الکبیر اب طبرانی کے اندر ہے، سند والی۔ اب وہ سند روایت پر ہم بات کرتے ہیں، تو لہٰذا المعجم الکبیر اب طبرانی کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ المعجم الکبیر اب طبرانی کے اندر کیا ہے۔ تاریخ یہ جو اصل مڈ ہے نا اس روایت کا، وہ المعجم الکبیر کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی مسعودی وغیرہ، مختارہ وغیرہ، مرج الذات وغیرہ، ان کے جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں، اور تاریخی یعقوبی وغیرہ تو ہماری معتبر کتاب بھی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جہاں جہاں کنز العمال کے اندر بھی ہے، وہ کس کے واسطے سے ہے؟ وہ یا عبد الرحمن ابن عوف کے یا اسلم ادوی کے واسطے سے ہے۔ اسلم ادوی کے جواب آ چکا، ایک ہی شخص بچہ ہے عبد الرحمن ابن عوف، اور وہ روایت کرتے ہیں اس کو۔ اب ان کی روایت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جناب۔ یہ میرے سامنے ہے المعجم الکبیر الطبرانی، اس کے اندر چیپٹر ہے وَمِمَّا أَسْنَدُ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر یہ جو ہے حدیث ہے، اس کی سند کیا ہے؟ پہلے سند میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس روایت کی سند میں جناب پیش کرتے ہیں حدثنا المعجم الکبیر کے اندر جو سند ہے اس میں پہلا راوی ہے روح ابن فرج المصری، وہ کہتے ہیں سعید ابن عفیر سے، وہ کہتے ہیں حدثنی الوان ابن داؤد بجلی۔ الوان ابن داؤد، یہ پچھتاوے والی جتنی روایتیں بھی ہیں یہ الوان ابن داؤد کے اردا گرد گھومتی ہیں۔ الوان ابن داؤد اس کا مرکزی راوی ہے، جہاں سے روایت اٹھاؤ گے یہ مرکزی راوی ہے، اور اس کی وہ میزان الاعتدال میں اسی کا نام لکھ کر کے اسی کے چیپٹر میں یہ مکذوبہ واقعہ پیش کیا گیا کہ جناب الوان بن داؤد اس کا راوی ہے اور یہ اس کا مکذوبہ واقعہ ہے جو یہ دلیل طور پر پیش کر رہی ہیں۔ تو وہ الوان ابن داؤد وہ بیان کرتا ہے ان حمید عبد الرحمن سے۔ الوان ابن داؤد کو تو میں نے علت پیش کر دی نا، اگر کوئی الوان ابن داؤد پہ ضد بھی کرتا ہے تو اس روایت کی سند میں ایک اور علت پیش کرنے لگا ہوں بڑے بڑے، تو اس کو بھی آپ نظر ثانی فرمائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کی نظر نہیں ہے، نظر ہے بہت سارے علماء کی اس کے اوپر، لیکن کثیر علماء کی نظر اس چیز پہ نہیں ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ الوان ابن داؤد روایت کرتے ہیں، یعنی ابن عفیر کہتے ہیں حدثنی الوان ابن داؤد ان حمید بن عبد الرحمن ابن حمید ابن عبد الرحمن بن عوف ان صالح ابن کیسان ان حمید عبد الرحمن بن عوف ان ابیہ۔ تو کئی طریق ان کے امام طبرانی نے جمع کر دیے۔ مرکزی راوی کون ہے؟ الوان ابن داؤد، جو کہ بالاتفاق اس کے یہ واقعات گھڑے ہوئی ہیں اور کذاب راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جن ائمہ نے پازیٹیو ویوز بھی پیش کیے تھے انہوں نے بھی اس کے بعد میں انکار کر دیا۔ لسان المیزان اٹھا کے پڑھ لیں، میزان الاعتدال اٹھا کے پڑھ لیں، الضعفاء الکبیر اٹھا کے پڑھ لیں، المغنی اٹھا کے پڑھ لیں، دیوان الضعفاء اٹھا کے پڑھ لیں، جہاں آپ کا دل لگی پڑھیں اس کو۔ تو الوان بن داؤد کے اوپر تو بڑے دلائل ہیں، اس کو تو میں سیڈ کر رہا ہوں۔ الوان بن داؤد کہتے ہیں میں نے کیا کیا، سنا ہے کس سے؟ حمید بن عبد الرحمن سے، جو بیٹے ہیں کس کی؟ عبد الرحمن بن عوف کی۔ اب آپ تحقیق میں جب جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اب جو ہے تہذیب و تہذیب کے اندر امام اسقلانی بھی کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی بھی، اور دیگر ائمہ نے بھی لکھا ہے
کہ جس سال عبد الرحمن ابن عوف فوت ہوئی ہیں اسی سال حمید عبد الرحمن پیدا ہوئی ہیں۔ باپ جس سال فوت ہوتا ہے اسی سال بیٹا پیدا ہوتا ہے، جو کیا کر رہا ہے؟ اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے۔ اصول محدثین پر روایت منقطع ہے۔ باپ جس سال پیدا ہوا، باپ جس سال فوت ہوا، بیٹا اسی سال پیدا ہوا۔ حمید عبد الرحمن جس سال پیدا ہوئے اسی سال عبد الرحمن ابن عوف فوت ہو گئے، تو سماع کہاں سے آ گیا؟ 1 سال کا بچہ کون سا سماع کرتا ہے؟ پھر 15-20 سال کے بعد جا کے سماع کیا تو ان کے باپ کو فوت ہوئے 20 سال ہو چکے، تو کس سے سماع کیا؟ کوئی سماع کی تصریح نہیں ہے۔ 1 سال کا بچہ اگر جنوری کے اندر عبد الرحمن ابن عوف فوت ہو جائیں اور جو ہے فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، بعد میں 6 مہینے کے بعد ہی پیدا ہوں اگر اب حمید عبد الرحمن، تو درمیان میں 6-7 ماہ کا فرق، تو باپ کے فوت ہونے کے 7 ماہ کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے کس سے؟ اپنے باپ سے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں یار، ایسی روایتوں کے اوپر تبرہ کن پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جنہوں نے جنگیں کی ہیں، جو آل بیت کے ساتھ محبت رکھتے تھے، آل بیت نے جن کے ہاتھوں پر بیعتیں کی ہیں، وہ آگے خلافت اور ملکیت کے موضوع پر بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آل بیت اور اصحاب اس طرح ہیں، خدا کی قسم یہ ایک ہی باغ کے گلشن اور پھول ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو ان کو توڑ موڑ کر کے گلشن بہاراں کو اجاڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جناب شہنشاہ نقوی صاحب کے لیے گزارش ہے کہ مانا کہ تیرے عشق کے افسانے ہیں وسیع، مانا کہ تیرے عشق کے افسانے ہیں وسیع، فلک بوس ہے دیکھ ذرا داستان اقبال۔ ہائے ہائے، کدھر کی بات کیا کرتے ہو؟ تو یہ حقیقت ہے۔ الوان ابن داؤد اس روایت میں ضعیف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حمید عبد الرحمن کا سماع ہی نہیں ہے، کس سے؟ عبد الرحمن ابن عوف سے۔ اور الوان ابن داؤد نے جب یہ روایت گھڑی ہے نا، تو اس نے ہر روایت کا مرکز حمید عبد الرحمن کو بنایا ہے۔ میں نے اور بھی کئی موضوع پر اس کی روایتیں دیکھی ہیں، تو یہ مرکز بنا لیتا ہے کس کو؟ عبد الرحمن بن عوف کو، اور لوگوں کو یہ فہم پڑ جاتا ہے کہ یہ جس سے اس کا عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے سے سماع ہوا ہے اگر، تو یہ جب یہ روایت یہ ادھر سے لے رہا ہے اس واسطے سے، تو یہ تو سند متصل ہے عبد الرحمن بن عوف تک اور اللہ کے رسول تک، تو یہ سند تو متصل ہے۔ اور کتاب المختارہ کے اندر بھی یہی ہے، وہاں بھی جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کا چیپٹر ہے جہاں یہ روایت آئی ہے، تو وہاں مرکزی راوی کون ہے؟ الوان ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ابن حمید ابن الرحمن سے پیش کرتا ہے۔ تو حمید کا جب سماع نہیں ہے تو چلاکی سے اس نے روایت تو گھڑ لی، مگر خدا نے اس جھوٹ کو عیاں تو کرنا تھا، تو درمیان میں یہ بات اس نے ذہن میں سوچی نہیں کہ لوگ بعد میں یہ بھی تحقیق کر لیں گے کہ عبد الرحمن جس سال فوت ہوئے عوف ابن عوف اسی سال ابن عبد الرحمن پیدا ہوئی ہے، تو یہ روایت اپنے انتہا کے ساتھ بھی منکر ہے۔ تو یہ تھی جناب حدیث مختارہ کا حوالہ بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ ساری ان روایات کی حقیقت ہے۔ عقد الفرید کا بھی حوالہ لگا ہوا ہے، ان کی جواب اوپر آ چکے ہیں کہ عقد الفرید میں کوئی اس کتاب کے اندر سند والی روایت ہی نہیں ہے، بے سند ہے۔ سند کی روایت یہ کہ یہ کتاب المختارہ میں یا یہاں پر الوان ابن داؤد مرکزی راوی ہے، اور المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت ہے، تو اس کی فنی حیثیت یہ ہے۔ لہٰذا ایسی روایات جس کی سند میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی بنیاد پر یہ دلیل قطعی تو ہو ہی نہیں سکتی نا، تو دلیل قطعی کے تحت ہی کسی صحابی کو ہم ایمان اور کفر کے مسئلے میں گھسیٹ سکتے ہیں، تذلیل اور تفسیق کے مسئلے میں گھسیٹ سکتے ہیں۔ ظنی دلائل کی بنیاد پر تو آپ مجھے کافر نہیں کہہ سکتے، مجھے فاسق نہیں کہہ سکتے، تو صحابہ کرام کو کہہ سکتے ہیں۔ او یار کچھ خدا کے لیے یہ تعصب سے ہٹ کر کے کبھی کوئی عوام کو صحیح بات بھی بتا دی جائے تو یہ ہمارے لیے صحیح ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم شیعہ کی کتابیں اصول کافی، امالی، شیخ صدوق کی بہار الانوار، اور اس کے علاوہ اختصاص، مصباح المصباح، الاحتجاج، دلائل الامامہ، ابن جریر کی، تبری کی،
ابن جریر طبری شیعہ، یہ سنی تھا وہ شیعہ، اسی کتاب میں بھی، اور کامل الزیارات، اقبال الاعمال، طاؤس کی جو کتاب ہے ابن طاؤس کی، الہدایۃ الکبریٰ خصیبی کی، اور کتاب سلیم بن قیس، فضائل ابن شاذان القمی، اور اس کے علاوہ بیت الحزان عباس قمی کی جو کتاب ہے انوار الالہیہ، جو تبریزی کی جو کتاب ہے فاطمہ زہرا کی جو شان میں شیخ عبدالعزیز ہاشمی نے جو عبداللہ ابن عزیز ہاشمی کی کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر شہادت فاطمہ زہرا آیات اللہ وحید الخراسانی کی کتاب، اور فاطمہ زہرا کے نام کے اوپر جو کتاب لکھی ہے آیات اللہ محمد حسین الشہرازی کی، اس کے علاوہ افضل الاسوۃ النساء، اسوۃ النساء، یہ کتاب ہے آیت اللہ محمد حسین الشہرازی کی، اس کے اندر سے وما ادراک من الفاطمہ، تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کون ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے ویسے یہ، لیکن اس کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا، اس کے اوپر ہم فنی بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جب اس سیریز کے بعد خلافتوں کے بعد اہل بیت سیریز لائیں گے تو اس کتاب کو ہم کوٹ کریں گے، یہ کتاب پڑھنے والی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ وما ادراک من الفاطمہ، کہ تمہیں کیا خبر کہ وما ادراک، تمہیں کیا ادراک کہ فاطمہ کون ہے۔ یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے شان فاطمہ میں السلام علیہ۔ مفاتیح الجنان جو یہ جناب کتاب ہے، اس کا حوالہ بھی ہم پیش کریں گے، ہجوم علی بیت فاطمہ، فاطمہ گھر میں ہجوم، تو اس کا بھی ہم بات چلا، زہرا مہدی کی کتاب ہے، اور احراق بیت فاطمہ شیخ حسن غیب غلامی کی کتاب ہے، اور فاطمہ من محلائی الحد لحد، یہ فاطمہ کے وفات کے اوپر کتاب ہے، سید محمد کاظم القزوینی کی کتاب ہے۔ تو یہ تمام کتابیں 27 حوالے ہیں شیعہ کتابوں کے، تو ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں جن کے اندر جن سے یہ واقعہ باقی کتابوں میں لکھا گیا ہے، ہم ان 4 کو پکڑ لیں گے، باقی گھوم کر کے خود جال میں آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیعہ کی کتابوں میں ہماری سیریز آئے گی اگلی گفتگو میں، تو آپ کی دعا کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی، گفتگو کرنے کا مرکز جو مقصد ہے وہ ہرگز تعصب پھیلانا نہیں، حقائق آپ کے سامنے لانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔